أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ طالب خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی پورا ہو چکا ہوتا۔ ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزر جانے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے تفسیر۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ طالب خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ یعنی کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح وہ شر عذاب کے طلب کرنے بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے، اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ارادہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسان کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال اور ماتحتوں کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہم نے کبھی ایسی خطا کی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی ہمیں بد انجام سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث 3009 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1532۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کیا تھا کہ انسان جلدی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری اندر انسان کے لیے قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی آیا ہے، آپ جانتی ہیں کہ انسان جلد باز بنایا گیا ہے، جلد باز ہے وہ۔ تو یہ ہم جانتے ہیں انسان کے اندر ایک صفت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پتہ چلا ہے ہمیں حدیث کے مفہوم سے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس عادت سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر بات میں جلد بازی کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ تو یہ جو جلد بازی ہے وہ ہمارے جذبات کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے جذبات پر قابو کرنا آنا چاہیے، اور یہی غصے کی وجہ بھی ہے۔ تو بہت سارے کام انسان غصے کی وجہ سے خراب کر لیتا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھی غصہ آتا ہے، یعنی جب ایمان اس کا مکمل نہیں ہوتا، ایمان اس کا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا،
چاہے بظاہر وہ الفاظ میں ظاہر نہیں کرتا، لیکن اپنے اعمال سے تو یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ کیا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بس یہی دعائیں ہوں کہ اللہ، ہم نے جو بھی بدعمالیاں کی ہیں، بہت سارے اثرات ہماری زندگی میں انہی اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، نتیجے، نتائج جو ہم نے کیے ہوتے ہیں۔ تو کیا دعائیں ہوں کہ اللہ ہمیں ہماری بدعمالیوں کے برے انجام سے بچانا، ہمیں معاف فرما دینا، اور ہم نے جو دعائیں، جو کوششیں اپنی زندگی میں خیر کی نہیں کی ہیں، اے اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں بلکہ ان کو خیر بنا کر ہمارے لیے ہمارے سامنے لانا، اور ہمیں معاف فرما دینا، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو جانتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہمارے لیے خیر ہے اس زندگی میں، ہماری آخرت کے لیے، وہ ہمارے لیے آسان کر دے، اس کو تو ہمیں عطا فرما دے، اور اس کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے۔ تو یہی انسان کا نظریہ ہو تو انسان صحیح راہ پر رہ سکتا ہے، ورنہ دیکھیے اس دنیا میں اس وقت اس دور میں اتنے فتنے ہیں کہ انسان ایسی چیزوں کی محبت، خواہشوں میں مبتلا ہو چکا ہے کہ جس میں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، بس ایک وقتی مزہ ہے، دنیا کا ایک شہرت ہے جسے پانے کے لیے انسان بھاگ رہا ہے اور پتہ بھی نہیں کہ کدھر جا رہا ہے، صرف ایک جو ہے دنیا کی چمک میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ایسی محبت، ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وہ لوگ جو دنیا پر راضی ہو گئے، صرف دنیا پر، اور اسی زندگی پر اطمینان کر لیا، وہ غافل ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ایسی محبت، دنیا کے ایسے اطمینان سے بھی بچائے۔ بہت سارے لوگوں کی ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انہیں بس اطمینان ہی اطمینان ہے، اور بس دنیا میں آرام سے وہ راضی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ سے بھی راضی ہوں گے جب ان کی دنیا بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا سوال ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہیں؟ کیا جو اس نے سب کچھ مجھے نوازا ہے، کیا میں اس کا حق ادا کر رہی ہوں؟ کیا جو صحت دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو مہلت دی ہے، جو علم دیا ہے، جو بھی ذرائع اور وسائل دیے ہیں، کیا میں نے ان کو صحیح جگہ، صحیح کام پر لگا دیا ہے؟ کیا میں نے ان سے صحیح کام لیا ہے؟ کیا میں نے خیرات و صدقات کیے ہیں؟ کس حد تک کیے ہیں؟ کیا میں نے حقوق العباد میں کوئی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے؟ کوئی حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کا دل خوش کیا ہے؟ تو یہی جو ہے غور و فکر کے مواقع ہیں، سوالات ہیں، تو یہ مومن کے لیے ہیں، کیونکہ جو آپ نے پچھلے ہم نے آیات میں پڑھا، جس کو دنیا کی زندگی پہ اطمینان ہے وہ کہاں سوچے گا؟ وہ تو کہے گا میری لائف بہت اچھی چل رہی ہے، بس یہی کافی ہے، اور اللہ کی ذات پر، اس کی ملاقات پر کیا سوچے گا جب سب کچھ سیٹ ہو چکا ہے؟ کیونکہ اصل فکر مومن کی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے متفکر رہنا نصیب فرما دے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ یہ بڑی بہترین آیت ہے، اور انسان کے اوپر ہے جو اس کی عادت ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، ہم اس کی تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ جب اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یعنی کہ یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسان کی اکثریت کا شیوا ہے، بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کی کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ سب میں تفسیر سے پڑھ رہی ہوں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہی میں دعا تضرع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں جس ابتلا اور مصیبت سے نجات دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، انہیں شکر کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر کہا گیا کہ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ تو کس کو خوشنما بنا دیا گیا ہے؟ اعمال کو۔
یعنی کہ انسان یہ سمجھتا ہے جو میں نے دعائیں کی اور جو نہیں کی، چاہے کی یا نہیں کی، تو یہ سب کیا ہے، میں نے صحیح ہی کیا ہے۔ جب میں نے پکارا تھا تو میں ایمان والا تھا، میں نے اچھا کیا، اور اب کیا ہے میری اس عقل مندی کی وجہ سے، کیونکہ انسان فوراً یہ سوچتا ہے کہ میں نے دعائیں کی، میں نے یہ کیا، میں نے عبادت کی تو میری عبادتیں قبول ہوئیں، تو انسان کا سارا ذہن کہاں چلا جاتا ہے، اپنے اوپر، کہ میرے ایسا کرنے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، اب لہٰذا اتنی عبادت اور کر لوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی قوت کو نہیں سوچتا کہ وہی مجھے اس کے پاس جانا ہے، تو یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں جو قبول کیا گیا اس کو میں آخرت کے لیے ایک راہ بنا لوں، آخرت کے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بنائیں، کیونکہ وقتی مسائل کا سلجھ جانا ہماری کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کا حاصل کرنا اس کے ذریعے، یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ تو کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں۔